السلام علیکم سامعین اور ناظرین، وائس آف قراقرم سے میں فدا حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہاں پر میں اسلام آباد میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو انڈین کرونیکل کے حوالے سے ایک سیمینار منعقد ہوا، جس میں انڈیا جو پاکستان کے خلاف انفارمیشن کے ذریعے سے، معلومات کے ذریعے سے، یعنی غلط معلومات دے کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے حوالے سے ایک مہینہ پہلے ڈس انفو لیب کے نام سے جو یورپین یونین کی ایک تنظیم کی طرف سے یہ پوری ایک رپورٹ آئی، اس کے بعد سے اس بات کو غور کرنے کے لیے یہاں پر ایک سیمینار منعقد ہوا۔ اس موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ محبوب قادر صاحب۔ آپ ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سر، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، اس میں فیلئر کہاں پہ ہے؟ پاکستان اپنا موقف یا پاکستان اس طریقے سے نیریٹو کو کاؤنٹر کر پائے ہیں، نہیں کر پائے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فیلئر سے پہلے ہمیں اس کی بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت ہے کہ یہ شروع کیسے ہوا اور کس وجہ سے شروع ہوا۔ جی، آپ کو یہ تو اندازہ ہے کہ یہ پچھلے 15 یا 20 سالوں سے چل رہا ہے، اور یہ انہوں نے کس چیز کو آگے چل کے تو چلایا ہمارے خلاف یا پاکستان کے خلاف، وہ آپ کی فالٹ لائنز ہیں۔ جی، فالٹ لائنز میں آپ کی سیکٹیرین ہے فالٹ لائن، آپ کی ایتھنک فالٹ لائن ہے، آپ کی انٹر پروونشل فالٹ لائن ہے، آپ کی اکنامک فالٹ لائن ہے، ایجوکیشن کی فالٹ لائن ہے۔ سو دیر آر نمبر آف فالٹ لائنز، اس پہ انہوں نے، اور کانسٹیٹیوشنل فالٹ لائنز ہیں، جی، اس پہ وہ کام کرتے رہے۔ اور وہ جو چیزیں تھیں، وہ چونکہ کوئی بھی آپ جب بھی پروپیگنڈا کوئی چیز بنائیں گے تو وہ تب تک چلے گا نہیں جب تک کہ آن گراؤنڈ اس کا کوئی نہ کوئی بیسز نہ ہو۔ اس بیسس کو لے کے انہوں نے اس کو ایکسپینڈ کیا اور ایکسپلوڈ کیا پوری دنیا میں۔ جی، اس کو ہم پاکستان میں ان ٹائم اس کو ہم سمجھ نہیں سکے اور اس کو پرسیو نہیں کر سکے، اس کی وجہ سے وہ چلتا گیا، اور ہم نے بہت دیر میں جا کے ریئلائز ہوا، اور وہ بھی ڈس انفو لیب کی وجہ سے۔ جی، اور اب اس کو ریئیکٹ کرنا اتنا آسان نہیں جتنا کہ سمجھا جا رہا ہے کہ جی فوراً ہی کر لیں گے۔ یہ کوئی وہ آن آف سوئچ نہیں ہے، یہ پرسیپشنز کا معاملہ ہے، یہ سمجھ کا معاملہ ہے، یہ ذہنوں کا معاملہ ہے۔ پرسیپشن کو بدلتے آپ کو ٹائم لگے گا۔ اگر 15 سال نہیں لگیں گے تو 7 سال تو لگیں گے ہی لگیں گے۔ یہ ہے اس کا۔ ٹھیک، تو اس میں 15 سال یا 10 سال جو لگنے ہیں، تو اس 10 سالوں میں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے اقدامات ہو سکتے ہیں؟ بہت سمپل ہے، اس میں کاؤنٹر نیریٹو میں کوئی فیک یا فورجری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو اپنی فالٹ لائنز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے، ان کو نیرو کرتے چلے جانا ہے، اور آخر میں ان کو کلوز کر دینا ہے۔ وہ کلوز باتوں سے نہیں ہوں گی، وہ کلوز لیجسلیشن سے نہیں ہوں گی، وہ کلوز تقریروں سے نہیں ہوں گی، وہ کلوز ہوں گی ایکچوئل ایکشن آن گراؤنڈ سے۔ جی، اور اس میں بہت سارے ایکشن ہیں، آپ کو پتہ ہے، اس میں لیجسلیٹو ایکشن ہے، اس میں کانسٹیٹیوشنل ایکشن ہے، اس میں اکنامک ڈسپیرٹی ختم کرنے کے ایکشن ہے، اس میں لوگوں کے لوکل جو اکنامک رائٹس ہیں وہ ان کو دینے کے ایکشن، نمبر آف ادر ایکشنز، یہ اس چیز سے ختم ہوگا۔ سر یہ بتائیے کہ پاکستان ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ ان مغیب کو جو لائن آف کنٹرول میں جو بھارت مسلسل جو لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرتا رہتا ہے، وہاں پہ جو دورے کی دعوت دیتا رہا ہے، اس کے باوجود یہ اس طرح کے فالس انفارمیشن آ جانا کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ انمو گپ ایک بہت چھوٹا سا اسپیکٹ ہے اس پورے اس کے جو فریم ورک ہے۔ انمو گپ کا تعلق ہے لائن آف کنٹرول کے ساتھ، اور وہ بھی ان دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، دونوں سائڈ پہ۔ اس سائڈ پہ ہم نے ان کو کمپلیٹ ایکسیس دی ہوئی، اس سائڈ پہ انڈیا ایکسیس ان کو نہیں دے رہا۔ وہ تو صرف ایک اسپیکٹ ہے اس پورے فریم ورک۔ اس فریم ورک میں اور بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھ ہی لیا، آپ کا امیج ہے، یہ FATF کی بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ اور دنیا میں کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں جس کو جو بڑا چڑھا کے بتا رہے ہیں ہمارے اگینسٹ، اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر۔ تو اس کا آپ آخری سوال یہ ہے کہ جب اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو فوری طور پر وہ کون سے سٹیپ ہیں اکنامک پراسپیرٹی کے لیے؟ کوئی پروجیکٹ شروع کیا جائے، کوئی تعلیمی ادارہ کھولا جائے، یا میڈیا ہاؤسز کھولا جائے، کیا کیا جائے؟ یہ جو اکنامک پراسپیرٹی کے لیے یا میڈیا ہاؤس کی وجہ سے یا کوئی تعلیمی ادارہ، یہ تو چیزیں ہیں لانگ ٹرم، یہ اتنی آسانی سے جلدی سے نہیں ہوتی۔ آپ نے پہلے تو بیٹھ کے اس کو سارا انالائز کرنا کہ یہ ہے کیا، کیا انہوں نے، اور اس کے بعد اپنے وے فارورڈ نکالنا کہ اس کے آگے ہم چلیں کیسے۔
جب وہ آپ چیزیں نکال لیں گے کہ جی 1 2 3 4 5 یہ چیزیں ہم نے کرنی ہے، پھر ان کو کرنا شروع کریں سسٹمیٹکلی، اور پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ طریقہ ہے اس کا. تھینک یو ویری مچ.